اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت جنید بغدادی اور ان سے جڑی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے احکامات اور مسائل سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو آگاہی بخشی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان احکامات و مسائل کو تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے سیکھا، اور پھر جیسے جیسے دین اسلام جزیرہ نما عرب کی سرحدوں سے باہر پھیلتا چلا گیا، ان مبلغین اسلام کی کاوشیں رنگ لانا شروع ہو گئیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی نابغہ روزگار علماء اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر ہزاروں سال کانے رائے حق نے اپنی منزل مراد پائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ جنیدیہ کے بانی بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت شہرت دوام پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر کی، اور پھر جب ظاہری علوم سے فارغ ہوئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ کسی مرید کا مقام اس کے مرشد سے بلند ہے تو وہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک درویش کو جنگل میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ نہایت تکلیف دہ جگہ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی، تم یہاں ایسی سخت جگہ پر اس طرح آرام سے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، میرا ایک وقت تھا جو یہاں پر ضائع ہو گیا، اس لیے اب یہاں بیٹھ کر غم کھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ تم کتنے عرصہ سے یہاں پر ہو؟ وہ کہنے لگا، 12 برس سے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اب اگر شیخ کی توجہ مجھ پر ہو جائے تو مجھے کامیابی مل جائے اور میرا وقت حاصل ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور حج ادا کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا مانگی، جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اس سے کامیابی مل گئی۔ واپسی کے سفر میں اسے وہیں پر بیٹھے ہوئے پایا تو میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی، اب تو تمہیں وقت مل گیا ہے، اب کیوں نہیں یہاں سے گئے؟ کہنے لگا، اے شیخ، میں نے قدامت اختیار کی ہے جو وحشت کی جگہ تھی، اور جس جگہ پر میں نے سرمایہ کھو دیا تھا وہ مل گیا، تو اب کیا یہ روا ہے کہ جس جگہ سے سرمایہ ملا اس جگہ کو ہی چھوڑ دوں؟ میرے لیے تو یہ انس کی جگہ ہے، آپ تشریف لے جائیے، اس لیے کہ میں اپنی مٹی اسی جگہ کی مٹی میں ملاؤں گا اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھوں گا، اس لیے میرے انس کا سرمایہ اور سرور کا مقام یہی ہے۔ محترم ناظرین، کتاب سیر میں منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے قلب میں خواہش پیدا ہوئی کہ شیطان کو دیکھوں۔ پھر ایک دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ دور سے مجھے ایک بوڑھا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جب اس کی صورت دیکھی تو مجھے بہت کراہت محسوس ہوئی، اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، اے بوڑھے، تو کون ہے؟ اور تیری اس کریا صورت کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں طاقت نہیں رکھتی، اور مجھے تیری موجودگی سے سخت وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بوڑھے نے کہا، میں وہی شیطان ہوں جس کو دیکھنے کی خواہش آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے بدبخت، تجھے کس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا؟ شیطان نے کہا، اے جنید رحمۃ اللہ علیہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جیسے ہی شیطان نے یہ بات کی تو میں حیران ہو گیا اور مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ اس دوران ندائے غیبی آئی، اے جنید رحمۃ اللہ علیہ، اس بدبخت سے کہو یہ جھوٹا ہے، اگر یہ فرما بردار ہوتا تو میرے حکم کی ممانعت ہرگز نہ کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے میرے قلب میں موجود آواز کو سن لیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اے جنید، تو نے مجھے جلا دیا، اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔
محترم ناظرین، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔